آج کی جو گفتگو ہے پہلی شعبان اور اس کے بعد 15 شعبان انشاءاللہ پھر جیسے ہمارے گھر پہ نظر ہے تو وہ اس میں اگر آپ لوگ اس دن صحیح ٹائم پر آئیں تو انشاءاللہ وہاں بھی ایک بات ہو سکتی ہے، لیکن ذرا ٹائم پر آنے کی ایک شرط ہے. اگر الگ الگ اسکیٹرڈ آئیں گے تو پھر میرے لیے بات کرنا مشکل ہو جائے گا. 15 شعبان یعنی جب اگلا درس ہوگا کریگی بینڈ کا تو وہ 15 شعبان ہیں، تو انشاءاللہ وہ اس کے لیے بھی آپ لوگوں کی جو ہے دعوت 15 شعبان کی نظر کی انشاءاللہ. تو وہ تو پہلی شعبان کے حوالے سے ایک دو باتیں اور تقریباً یعنی کہ ویسے ہی ایک دو کہ کچھ چیزیں ذہن میں آ رہی تھیں تو میں نے کہا آج اس پہ بات کرتے ہیں. سب سے پہلا تو یہ ہے کہ اگر آپ ریکال کریں کہ ہم نے رجب، شعبان اور رمضان کے حوالے سے جو بات کی تھی پہلے کہ ایک ماہ امیر المومنین علیہ السلام ہے، پھر ماہ رسول خدا ہے، اور پھر مہینہ شہر اللہ ہے، اور یعنی ماہ رجب باب مدینۃ العلم ہے اور رسول خدا خود مدینۃ العلم ہے. یعنی کہ اب وہ وقت آیا ہے کہ ہم اگر باب مدینۃ العلم سے استفادہ کر کے اور مدینۃ العلم میں پورے داخل ہونے کے ہمیں تیار ہو جانا چاہیے. تو اس حوالے سے جیسے میں نے آپ کو ماہ رجب کی ایک دعا بیان کی تھی کہ دعا امام زمان علیہ السلام کہ جو بہت اعلیٰ معارف و مطالب پر مشتمل ہے. تو اسی طریقے سے ماہ شعبان میں یقیناً آپ اس سے بے خبر نہیں ہوں گے، کیونکہ آقا خمینی نے اس کو بہت زیادہ وہ کیا ہے، تاکید کی ہے مناجات شعبان کی، مناجات شعبان کی. اور اس میں یعنی کہ یہ ایک ایسی دعا ہے کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ تمام ائمہ علیہ السلام اس کو پڑھتے تھے، تمام ائمہ شعبان کے مہینے میں. اور حقیقتاً اگر اس کو پڑھا جائے تو اس کے اندر اتنے اعلیٰ مطالب ہیں، اتنے اعلیٰ مطالب ہیں کہ اس کی تشریح ہی نہیں ممکن. یعنی کہ وہ فقرات جو آقا خمینی بہت زیادہ تلاوت کرتے تھے اور کئی دفعہ ان کے مختلف تقاریر میں یہ ہیں، وہ میں زبانی پڑھ دیتا ہوں، اور تبرکاً یہ کہ ہم کچھ اس کا ثواب حاصل کریں. اس کے بعد میں اس کی ابتدائیہ کچھ کلمات انشاءاللہ اس کی قرأت کر لوں گا کہ یہاں سے ہم پہلی شعبان بھی ہیں تو اس کے لیے ہم اس سے ابتدا کرتے ہیں. جن فقروں کو وہ بہت زیادہ تکرار کرتے تھے اور اگر واقعاً وہ آڈینس اس کو سمجھنے کے قابل ہو تو جسے کہتے ہیں نا طوبیٰ لہم، ایک جو جملہ استعمال کیا جاتا ہے کہ تمہارے لیے جنت کے بہترین درجات ہیں، جو ان جملوں کو سمجھنے کے قابل ہو کہ الہی حبلی کمال الانقطاع الیک، کہ اے پروردگار، اے میرے الہ، حبلی عطا کر دے، بخش دے مجھے. کیا چیز بخش دے؟ کمال الانقطاع. انقطاع یعنی کٹ آف ہو جانے کا کمال. انقطاع یعنی منقطع ہو جانا، الگ ہو جانا، جدا ہو جانا. منقطع ہو جانے کا کمال، کمال الانقطاع. لیکن کون سا، کس سے کٹ آف ہو جانا؟ الی کا، تیری طرف، کہ میں تیری طرف جانے کے لیے ہر ایک سے منقطع ہو جاؤں، اس کا مجھے کمال عنایت کر دے. الہی حبلی کمال الانقطاع الیک وانر ابصار قلوبنا بضیاء نظرها الیک. وانر، اور نورانی کر دے. کس چیز کو نورانی کر دے؟ ابصار قلوبنا، ہمارے قلوب کی بصیرتوں کو. کہ جس طریقے سے قرآن کریم میں سورہ حج میں ہے کہ حقیقتاً کون اندھا ہوتا ہے؟ وہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی جو سر میں، بلکہ دل جو سینوں میں ہے وہ اندھے ہو جاتے ہیں. یعنی انسان حقیقت کو اپنے قلب کی بصیرت و بصارت سے دیکھتا ہے، نہ کہ ان آنکھوں سے. اور یہ چیز ہم سب کو پتہ ہے. یعنی کہ ایون سائنس بھی جس حقیقت کو دیکھتی ہے وہ عقل و قلب کی نگاہ سے دیکھتی ہے، نہ کہ ظاہری نگاہ سے دیکھتی ہے.
انر ابصار قلوبنا، ہمارے قلب کی بصیرتوں کو نورانی کر دے. کس چیز سے؟ بضیاء نظرہا الیک، نظرہا الیک، اپنی طرف نظر کرنے کی روشنی سے، ضیاء سے، ان کرنوں سے. یعنی کہ میں تیری طرف نظر کروں اور اس روشنی سے میرے قلب کی بصیرتیں نورانی ہو جائیں. حتی تخرق ابصار القلوب، اور جب میری قلوب کی بصیرتیں نورانی ہونا شروع ہوں تو کیا ہو؟ وہ ایک ایک کر کے پردہ پھاڑنا شروع کریں. ٹھیک ہے، یعنی کہ جب وہ نورانی ہو تو پردے پھاڑنا شروع کریں. وَتَصِلَ مَعْدِنِ الْعَظَمَةِ، اور کون سے پردے پھاڑنا شروع کریں؟ حجب النور، نور کے پردے پھاڑنا شروع کریں. یعنی کہ جس میں بزرگان فرماتے ہیں کہ 70,000 پردے تاریکی کے ہیں، 70,000 پردے نور کے ہیں. ان کو چاک کرنے کے بعد انسان لقاء اللہ تک پہنچتا ہے، جو حقیقتاً نور خدا کو دیکھنے کے قابل ہوتا ہے. حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور، کہ جب میری قلب کی بصیرتیں تیری طرف نظر کرنے کے روشنی سے نورانی ہو جائیں تو وہ ایک ایک کر کے نور کے حجابات کو چاک کرنا شروع کریں. فتصل، یہاں تک کہ کس سے متصل ہو جائیں، اٹیچ ہو جائیں، کنیکٹ ہو جائیں. معدن العظمہ، معدن کسے کہتے ہیں؟ وہ چیز جو سورس ہوتی ہے، جو اصل ہوتی ہے. جو معدن یا مائن کا جب لفظ آپ استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سورس، جہاں سے ایک چیز برآمد ہوتی ہے، جو اس کا گھر ہوتا ہے. اور یہی جو قرآن کریم نے لفظ استعمال کیا جنات عدن، بعض مومنین سے، ہر ایک سے نہیں، ہر ایک سے نہیں. جیسے اولو الالباب سے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے وہ جنات عدن ہے. اب یہ لطائف قرآن ہے واقعاً، مطلب انسان اس پر اشش کر اٹھتا ہے ان اصطلاحات پہ. اولو الالباب کے ساتھ، یعنی کہ جو صاحبان عقل ہیں، جو صاحبان حق و حقیقت ہیں، ان کے ساتھ جنات عدن کا وعدہ کیا گیا. عدن یعنی یہ اسی سے ریلیٹڈ ہے، معدن سے، کہ وہ جنتیں جو ان کی بنیاد ہیں، وہ جنتیں جو ان کا مقام قرار ہیں، یعنی جو صاحبان حکمت ہیں ان کی بنیاد ہی جنت ہے. کہ جو پیغمبر خدا نے فرمایا کہ انت مدینۃ الحکمت وہی الجنہ، حکمت خود بہشت ہے. تو جو اولو الالباب ہیں ان کے لیے جنات عدن ہیں، یعنی کہ وہ اس طریقے سے ان کے لیے جنتیں ہیں کہ جیسے کوئی لوٹ کے اپنے گھر آئے، لوٹ کے اپنی معدن میں پہنچے، جہاں سے وہ نکلا ہے، جہاں سے اس نے اپنے سفر کا آغاز کیا تھا. تو یعنی جو صاحبان عقل ہیں، جو صاحبان فہم و حکمت ہیں، ان کا اصل مقام اور قرار ہی جنت ہے. کہ گویا وہ وہاں سے نکلے، اس دنیا میں آئے اور یہاں سے پلٹ کے اپنے گھر چلے گئے. معدن العظمہ، عظمت کی معدن تک پہنچ جاؤں، اس سے کنیکٹ ہو جاؤں. وتصیر ارواحنا معلقۃ، بہرحال یہ بہت مشکل ہے، اتنا ہی بہت ہے. تو یہ وہ جملے فقرے ہیں کہ جو بار بار انہوں نے کئی دفعہ دہرائے مناجات شعبان کے حوالے سے. یعنی کہ جو ہم نے بھی سب سے پہلے پڑھا تھا تو انہی فقروں کو کہ جس کو انہوں نے کئی مرتبہ. تو بہرحال میں کچھ جملے اس دعا کے تبرکاً، اور انشاءاللہ یہ کہ خدا توفیق دے ہم سب کو کہ اس ماہ مبارک میں اس دعا سے ضرور زیادہ سے زیادہ استفادہ کریں. کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد واسمع دعائی اذا دعوتک. بعد از درود کہ اے خدا میری دعا کو سن لے جب میں تجھ سے دعا کروں. واسمع ندائی اذا نادیتک، اور میری ندا کو سن لے جب میں تجھے ندا کروں. دعا اور ندا میں کیا فرق ہے؟ قریب سے
یعنی دعا ہوتا ہے جب آپ کسی کو بالکل برابر بیٹھ کے بات کریں، قریب قربت سے بات کریں، یہ دعا ہے. دور سے پکاریں وہ ندا ہے. اور تیسرا بھی ایک اس کے ساتھ پکارنے کا ایک انداز ہے، وَأَقْبَلْ عَلَيَّ إِذَا نَاجَيْتُكَ، مناجات. یعنی ایک خدا کو پکارنا منادات ہے، ایک خدا کو پکارنا مناجات ہے. ٹھیک ہے، مناجات یعنی کہ سرگوشی کے طریقے سے، وسپرنگ. اور وسپرنگ آپ اس سے کرتے ہیں کہ جو اتنا آپ سے نزدیک ہو کہ مطلب اس کو ذرا سا بھی بولنے کی ضرورت نہیں ہو. اور وسپرنگ کے اندر ایک اور خاص بات بھی ہوتی ہے کہ جو بات آپ کہنا چاہ رہے ہیں وہ آپ کسی اور کو نہیں بتانا چاہتے. تو اس لیے بات یہاں پہ واسمع نہیں ہے. جب مناجات کی بات آئی کہ وَأَقْبَلَ عَلَيَّ إِذَا نَاجَيْتُكَ، جب میں تجھ سے مناجات کروں تو مجھے قبول کر لے. یعنی مناجات کی منزل تک پہنچنا بلند کام ہے، بلند لوگوں کا کام. کہ اس میں جیسے کہ عرفاء ایک جملہ کہتے ہیں کہ انسان جب خدا کو پکارنا شروع کرتا ہے تو منادات ہوتی ہے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، یعنی ابھی خدا سے فاصلہ ہے. اس کے بعد قریب ہوتے ہوتے مرحلہ دعا پھر مناجات تک پہنچتا ہے انسان. اور مناجات کے بعد سکوت ہے، آخری منزل خاموشی ہے. یعنی سکوت کا کیا مطلب ہے کہ جو ہستی ہے وہ میرے اندر و باہر و ظاہر و باطن ہر سے باخبر ہے. تو بہرحال فقد حربت الیک، میں بھاگا ہوں خوفزدہ ہو کہ تیری طرف، ووقفت بین یدیک، تیرے دونوں ہاتھوں کے درمیان کھڑا ہوا ہوں، توقف کیا ہے، ٹھہرا ہوا ہوں. مستقینا لک، تیرے لیے مستقین ہوں. اب استقانت یا مسکینیت کا بھی مطلب کیا ہے کہ میں تلاش کرتا ہوں تیری بارگاہ میں ٹھکانا. سکونت تیرے پاس تلاش کر رہا ہوں کہ مجھے تیرے پاس رہنے کا، تیرے پاس ٹھہرنے کا موقع ملے. یہ وہی بات ہے کہ میں فقیر ہوں، عائل ہوں، ضال ہوں، لیکن اس سینس میں نہیں ہوں جس سینس میں دنیا ہے. میں تمام رستوں اور راہوں کو گم کر کے آیا ہوں تاکہ تیری راہ کو پا سکوں. مستقینا لک متضرعا الیک، اور تضرع کرتا ہوں تیری طرف، راجیا لما لدیک ثوابی، اور امیدوار ہوں اس کے لیے کہ جو تیری بارگاہ میں میرا ثواب ہے، جو تیرے پاس ہے، اس کی امید میں آیا ہوں. وَتَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي، اور تو اس کا علم رکھتا ہے کہ جو میرے نفس میں ہے. وَتَخْبُرُ حَاجَتِي، یہ وہی سکوت کی منزل ہے. تعلم، تو علم رکھتا ہے، ما فی نفسی، جو میرے نفس میں. وَتَخْبُرُ حَاجَتِي، اور تجھے خبر ہے میری حاجت کی. وَتَعْرِفُ ضَمِيرِي، اور تو اس کی معرفت رکھتا ہے جو میرے ضمیر میں ہے، بلکہ فی ضمیری نہیں ہے، بلکہ جو میرا ضمیر ہے، جو اس کی حقیقت ہے، یعنی میرے انسائڈ آف می. وَلَا يَخْفَى عَلَيْكَ أَمْرُ مُنْقَلَبِي وَمَثْوَاِي، اور تجھ پر مخفی نہیں ہے، تجھ سے چھپا ہوا نہیں ہے کہ مجھے پلٹ کے کہاں جانا ہے، مجھے کس جگہ کی طرف رجوع کرنا ہے. وَقَدْ جَرَتْ مَقَادِيرُكَ عَلَيَّ، اور تیری تقدیر میرے بارے میں جاری ہو چکی ہے. یا سیدی فیما یکون منی الی آخر عمری، کہ جو کچھ مجھ سے ہونے والا ہے اے میرے سردار میری آخری عمر تک. من سریرتی، ان میں سے کہ جو میرے اندر چھپا ہوا ہے. وعلانیتی، جو میں ظاہر کرتا ہوں. وبیدک، اور تیرے ہاتھ میں ہے. لا بید غیرک، یہ حقیقی توحید ہے. یعنی یہ حقیقی توحید ہے کہ جس پر آنا لازم و واجب ہے.
ٹھیک ہے، میں تھوڑی سی اس پر بات ضرور کروں گا انشاءاللہ. لا بید غیر کا، تیرے ہاتھ میں ہے. لا بید غیر کا، نہ کہ تیرے غیر کے ہاتھ میں. زیادتی، میرا زیادہ ہونا. و نقصی، میرا کم ہونا. و نفعی، میرا نفع. و ضرری، میرا نقصان. یعنی if I am increased in anything, I am increased. ٹھیک ہے، if I am increased یعنی کہ میری پرسنالٹی میں اگر اضافہ ہوئی، کس کے ہاتھ میں؟ تیرے ہاتھ میں. نقصی، کمی ہو جائے میری پرسنالٹی میں، تیرے ہاتھ میں. نفعی، نفع وہ چیز ہے کہ جو ہم سمجھتے ہیں، یعنی کہ میں ایک جگہ انویسٹ کروں اور اس کا پروفٹ کماؤں. تو زیادتی الگ ہے، نفعی الگ ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی کہ انسان کی ایک اس کی ذات ہے، اس ذات میں گروتھ، اور دوسرا یہ کہ ہم اپنے علم اور عمل کے ذریعے سے انویسٹ کر رہے ہیں اس زندگی میں، اس کا فائدہ نقصان، یہ دونوں باتیں. تو جو میں انویسٹ کر رہا ہوں اس کا نفع اور نقصان، ضرر، یہ بھی خدا کے ہاتھ میں، اور جو میری پرسنالٹی کی گروتھ اور کمی ہے یہ بھی خدا کے ہاتھ میں. یہ ہے توحید، جس کو کہا جاتا ہے توحید ربوبی. اور جو ہمارے علماء بیان فرماتے ہیں کہ انسان سب سے زیادہ مشرک اس مقام پر ہے، کہ جس کو قرآن کریم نے فرمایا کہ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. یعنی اکثریت ایمان نہیں لاتی مگر یہ کہ وہ مشرک ہیں. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ، ان میں سے اکثر نہیں ایمان لاتے، باللہ، اللہ پر، إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، مگر یہ کہ وہ مشرک ہیں. تو وہ شرک کہاں پر ہوتا ہے؟ شرک یہاں پہ نہیں ہوتا کہ اللہ نے کائنات کو پیدا کیا. شرک یہاں پہ کم ہے کہ اللہ نے ہم کو پیدا کیا، اس جگہ پہ شرک زیادہ ہے. یعنی وہ کون ہے کہ جو میری گروتھ اور کمی کو اور میرے نفع اور نقصان کو کنٹرول کر رہا ہے، وہ کس کے ہاتھ میں؟ یہاں پر ہم اس بات کے قائل ہوتے ہیں کہ یا میری ایفرٹ سے ہو رہا ہے، یا دوسروں کے اثر سے ہو رہا ہے، یا یہ اثر انداز ہے یا وہ اثر انداز ہے. بات درست؟ تو یہ مفاہیم ہیں، یعنی کہ ظاہر ہے کہ اس دعا پر ظاہر ہے کہ پورا ایک تفصیل و تشریح تو اسی کی ہے اس دعا کی. لیکن جی، اگر کسی کو اس بات کا انٹلیکٹ ہے کہ اس کے ذہن میں یہ ساری چیزیں ہیں مگر وہ لفظ نہیں ہے جو اس دعا میں ہے، تو اس دعا سے کیا مطلب وہ ڈفرینس میک ہوتا ہے اگر اس دعا کے تھرو وہ چیز کہی جائے؟ دیکھیں، یہ بات اپنی جگہ بالکل طے شدہ ہے کہ ذہن میں ہونا، یا اس کی حالت ایسی ہے کہ وہ اس حالت میں ہے جو وہ کہہ رہا ہے مگر اس کے بعد یہ لفظ نہیں تھے، اب یہ پڑھ کے جیسے اس کے دماغ میں آ رہا ہے، تو واٹ ڈفرینس؟ دیکھیں، اس میں جو لفظ معصوم ہے، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر انسان پہلے ایک بات سمجھ بھی رہا ہے تو وہ معصوم کے الفاظ معرفت کو کامل کر دیتے ہیں. یعنی ہم جب ایک بات کو سمجھتے ہیں تو ہم اجمالی طور پر انہیں ویگلی سمجھتے ہیں، لیکن جو یہ الفاظ اگر آپ امام علی علیہ السلام کے پڑھیں گے تو آپ کو ایک ایک چیز کلیئر ہو جائے گی، حقائق دقت کر سکیں گے، آپ گہرائی میں جا سکیں گے چیزوں کو. مطلب جیسے کہتے ہیں نا، واسٹنس اور ڈیپتھ سب کچھ بڑھ جاتی ہے. ایک تو یہ فائدہ ہے سب سے زیادہ. دوسری ایک بات یہ ہوتی ہے کہ ہم بہت ساری باتیں فیل کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر ہمیں کلام معصوم مل جائے، آیت قرآنی مل جائے، تو ہمیں وہ چیز اوتھینٹیکیٹ ہو جاتی ہے. علاوہ یہ کہ وہ ہماری معرفت کو کامل کرے، لیکن ہم اس پر مطمئن ہو جاتے ہیں کہ یہ صرف میری سوچ نہیں ہے، یعنی یہ خالی میرے سوچنے کی بات نہیں بلکہ واقعاً بیان حقیقت ہے. ٹھیک ہے نا؟ یعنی کہ ابھی اگر فار ایگزامپل ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہاں خدا کے ہاتھ میں، ٹھیک ہے، میں یہ بات سوچ رہا ہوں، لیکن کوئی میرے پاس آ گیا کہ نہیں آپ غلط کہہ رہے ہیں، مثال دے دی کہ فار ایگزامپل ان چیزوں سے یہ اثر پڑتا ہے، تو اب میری سوچ اور میری معرفت میں ایک مطلب ڈاواڈول ہونا شروع ہو گئی.
لیکن جب کلام معصوم ہے، آیت قرآن ہے، تو اس حوالے سے پھر مجھے کوئی پریشان ہونے یا شک کرنے کی گنجائش میرے پاس نہیں ہے کہ کوئی کچھ بھی کہے. اور پھر میرے سامنے مثالیں موجود ہیں، خود قرآن کریم کے اندر مثال ہے، اور بھی ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں، ہم اپنی زندگی میں بھی دیکھتے ہیں. کچھ آیات میں یہ فیلنگ آتی ہے جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جیسے قیامت کے دن ایسا دن ہوگا جب اس سے سینس یہ ملتی ہے کہ مکمل کنٹرول ہوگا. یہی تو چیز ہے نا کہ جس کو خدا ختم کرنا چاہ رہا ہے. یہ غلط فہمی ہے سب سے بڑی، یہی سب سے بڑی غلط فہمی ہے کہ خدا کا کنٹرول جو ہے وہ قیامت میں ہوگا اور دنیا میں اوروں کے بھی کنٹرول چل رہے ہیں. یہی شرک ہے جس میں اکثریت مومنین مبتلا ہیں. یہ وہ شرک ہے کہ جس میں اکثریت مومنین مبتلا ہیں. تو اس چیز پہ پھر اسٹریس کیوں اللہ تعالیٰ نے دیا کہ تم دیکھو گے، یعنی کہ قیامت کے دن پھر کیسا ہوں ہم؟ اس لیے کہ وہاں پر ہر ایک کو نظر آئے گا، اور صرف وہاں پہ نہیں نظر آئے گا. قرآن کریم میں ایسے واقعات موجود ہیں کہ دنیا میں بھی نظر آتا ہے، لیکن کب نظر آتا ہے کہ جب چیزیں ڈسٹرائے ہو جاتی ہیں. اگر آپ کو یاد ہو سورہ کہف میں ایک واقعہ بھی ہم نے سنایا تھا. سورہ کہف کے اندر اس پر بات ہوئی تھی کہ جب ایک شخص کا باغ تھا اور وہاں اس نے کہا کہ یہ میرا ہے اور یہ سب ہیں، اور اس کے بعد جب جل گیا تو ہنالک الولایۃ للہ الحق، یعنی جلے ہوئے باغ سے اس کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہاں ولایت اللہ کے لیے حق ہے. تو یہ تھوڑی ہے کہ جب باغ جلا ہے تو ولایت اللہ کے لیے حق ثابت ہوئی ہے یا خدا، بلکہ خدا کے لیے ہمیشہ سے ولایت حق ہے. تمہیں اب نظر آئی ہے. یعنی اللہ کا کنٹرول تو ہر وقت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ تم لوگ سمجھ آئے گی آخرت میں جا کے اس کا فائدہ اس کے لیے ہے جو یہاں سمجھے، وہاں سمجھ آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یعنی اس دنیا سے پہلے بھی ہر شخص مومن تھا، اس دنیا کے بعد بھی ہر ایک مومن ہے. اس میں فرق نہیں ہے. انسانوں میں فرق اس سے پڑ رہا ہے کہ یہاں کون مومن ہے. یہاں سے جانے کے بعد ہر کافر مومن ہو جائے گا، کوئی نہیں کافر مشرک رہے گا یہاں سے جانے کے بعد، کیونکہ وہ سب سامنے. وہ خدا نے امتحان کے لیے جو پردے رکھے تھے، آزمائش کے لیے جو پردے رکھے تھے، سب ہٹ جائیں گے. تو کیا یزید، کیا شمر، کیا نمرود، کیا فرعون، سب مسلمان ہیں وہاں پہ. لیکن اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے ان کو. فائدہ اس ایمان اور اسلام کا ہے کہ جو ایگزامینیشن ہال میں اپنے اختیار سے لیا جائے، اس ایمان کا فائدہ ہے. لیکن پھر ایسا جیسے وہ کرامت ہے. ابلیس کا اگزامپل تو ایسا ہوتا ہے کہ اس کے سامنے پردے ہٹے ہونے کے بعد بھی اس طرح کا ہوگا. پردے ہٹے ہونا، ہاں ٹھیک ہے، اس کو حق نظر آ رہا ہے، صحیح ہے. تو اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ اس کو فائدہ نہیں ہے نا. جو لوگ راہ ابلیسیت پر ہیں ان کو فائدہ نہیں ہے پردے ہٹنے کا. حیدرآباد اس میں ضروری تھوڑی ہے کیونکہ وہ جن تھا نا، تو اس کے پردے ہٹے ہوئے ہوں، یہ ضروری تھوڑی ہے. نہیں، اس نے 6000 سال عبادت کی، اس بنیاد پر ہے نا کہ 6000 سال عبادت کی، اتنا لمبا عرصہ ملائکہ کی صحبت میں گزارا. اور خود قرآن کریم کی آیتوں سے یہ بات ثابت ہے کہ وہ خدا سے کلام کر رہا تھا. یعنی خدا اس سے پوچھ رہا ہے کہ تم نے کیوں سجدہ نہیں کیا، تم نے کیوں یہ نہیں کیا. وہ جواب دے رہا ہے، کہہ رہا ہے میں اغوا کر لوں گا خدا. تو وہ بہرحال اس جگہ پر تو ہے نا، تو اس سے چیزوں کا حقائق کا تو اچھے طریقے سے پتہ ہے. لیکن بات وہی ہے کہ محل امتحان میں، اس جملے کو غور سے سنیے گا، امتحان کے ہال میں جو ایمان لاتا ہے اسے فائدہ ہے. یعنی ابلیس کا جب امتحان لیا گیا وہ وہاں پہ فیل ہو گیا ایمان میں. جب امتحان کے کمرے میں اس کو کھڑا کیا گیا وہاں وہ فیل ہو گیا ایمان میں، تو گیا. اب اس سے پہلے تم جانتے ہو، بعد میں جانتے ہو، پردے ہٹیں نہیں ہٹیں، اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، اس کا کوئی مقصد نہیں ہے.
تو اسی طریقے سے ہم سب ابھی جس ایگزامینیشن ہال میں ہیں یہاں اپنے اختیار سے ایمان اور عمل کی منزل سے گزرنا اس کا فائدہ ہے، ورنہ اس کے بعد تو ہر ایک مومن ہے، یعنی اس سینس میں مومن ہے کہ ہر ایک کہے گا، کوئی بھی نہیں کہے گا کہ خدا نہیں ہے، کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آخرت نہیں ہے، کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نظام خدا حق نہیں ہے، کوئی بھی ایک انسان ایسا نہیں ہوگا جو یہ بات کہہ رہا ہو وہاں پہ جا کے۔ یہاں جو اس کو پہچان کر قبول کرے اس کا فائدہ ہے، اس چیز سے بینیفٹ ہے۔ درست۔ اچھا، آج میں جس ٹاپک پر تھوڑا آپ کے ساتھ بات کرنا چاہ رہا تھا، اور انشاءاللہ آخر میں ایک حدیث بھی، اس کا ریزن آخر میں آپ لوگوں سے پوچھوں گا کہ اس موضوع پر میں نے بات کیوں کی ہے، ٹھیک ہے؟ شروع میں نہیں بتا رہا کہ کیوں کر رہا ہوں میں یہ بات، اور وہ پہلو ہے کہ انسان اور انسان مومن کی زندگی میں ملائکہ کا انٹریکشن، ٹھیک ہے؟ انسان مومن خصوصیت کے ساتھ مومن کی زندگی میں ملائکہ الہی کا انٹریکشن اور رول، اس پر میں کچھ آیتیں بس آپ کو پڑھ کے سنا دوں، اور آخر میں انشاءاللہ ایک روایت۔ پہلی آیت ہے سورہ احزاب کی نمبر 43، سورہ احزاب نمبر 43، اور سورہ احزاب میں ہی 56 وہ آیت ہے کہ جو بہت مشہور ہے۔ کون سی ہے 56؟ کون سی ہے بتائیں؟ اب باقاعدہ پھر امتحان لینا پڑے گا۔ جی درود والی آیت 56۔ لیکن جو پہلو ہماری نظروں سے اوجھل رہتا ہے کہ خدا نے فقط پیغمبر اکرم پر درود نہیں بھیجا ہے، خدا اور اس کے ملائکہ مومنین پر بھی درود بھیجتے ہیں، اگرچہ کہ انداز مختلف ہے۔ 43 سورۃ الاحزاب، هو الذی، یعنی اللہ وہ ہے، یصلی علیکم، کن پر صلوات بھیجتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، مومنین پر۔ اللہ وہ ہے کہ جو صلوات بھیجتا ہے علیکم، اے مومنین تم پر، وملائکتہ، اور اس کے ملائکہ، لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ تم کو نکالے تاریکیوں سے نور کی طرف۔ جو مؤمنین ہیں، جو خدا کی یاد سے غافل نہیں ہوتے، وہ مؤمنین خدا کے درود سے بہرہ مند ہیں، اور اس کے ملائکہ بھی۔ لیخرجکم، تاکہ وہ تم کو نکالے کہاں سے؟ من الظلمات الی النور، تاریکیوں سے نور کی طرف۔ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور خدا ہمیشہ سے مومنین کے لیے رحیم ہے، یعنی یہ نہیں کہ یہ رحمت تازہ ہے، ہمیشہ سے خدا مومنین کے بارے میں، مومنین پر رحیم ہے۔ اور رحیم کے میننگ آپ کے ذہن میں ہے کہ جو ہماری اسپیشل نیڈز کی ٹیک کیئر کرتا ہے، وہ رحیم ہے۔ تو درود خدا مومنین پر، اور یصلی علیکم، گرامیٹیکلی کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ بھیجا یا بھیجتے ہیں؟ بھیجتے رہتے ہیں، دونوں، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ یہ مسلسل خدا کی طرف سے درود جاری ہے، اللہ اور اس کے ملائکہ۔ اور پھر اسی کی جو ہائر ڈگری ہے وہ 56 میں کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، وہاں ظاہر ہے کہ نبی کے لیے لیخرجکم من الظلمات الی النور نہیں ہے، جو مومنین کے لیے، ٹھیک ہے؟ وہاں پر استقبال ہے، وہاں پر تکریم ہے، اور وہاں پر ایک انداز کا بھی فرق ہے کہ جیسے اس آیت میں کہ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، یعنی خدا نے اپنے آپ کو اور ملائکہ کو الگ الگ بیان کیا ہے، نہ کہ ان اللہ وملائکتہ،
ٹھیک ہے، یعنی کہ جب رسول خدا پر درود کی بات آ رہی ہے تو ان اللہ و ملائکتہ، انہیں با جماعت، جب آپ با جماعت جاتے ہیں کسی کے لیے تو اس کی تعظیم و تکریم ہے. لیکن هو الذی، خدا تم پر درود بھیجتا ہے اور اس کے ملائکہ، یعنی کہ یہ ہم سب مل کر تمہاری گروتھ کے لیے کام کر رہے ہیں. اور مومنین کی گروتھ کیا ہے؟ جو جملہ میں نے عرض کیا تھا کہ ظلمات سے خروج نور کی طرف، یعنی تاریک کو نورانی بنا دینا. وہی جو معراج کے حوالے سے بات ہے، نہ کہ یو آر لیونگ ان سم ڈارکنیس، اور تم کو کسی نور کی جگہ پہنچا دے، نہیں، تمہارے اندر سے تاریکیاں دور کرتے جائیں یہاں تک کہ تم نورانی ہو جاؤ. ٹھیک ہے، لِيُخْرِجَكُمْ، تاکہ تم کو نکالیں، مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. درست؟ تو ملائکہ کیا کرتے ہیں؟ خدا اور خدا کے حکم کے تحت ہمیشہ مومنین پر درود یعنی رحمت، طلب رحمت، اور صرف طلب رحمت نہیں ہے بلکہ اس رستے پر آگے بڑھانا، آگے لے چلنا. اور جس کی ایک مثال کیا ہے کہ جو طالبان علم ہیں، ملائکہ انہیں اپنے پروں پر لیتے ہیں، پروں پر اٹھاتے ہیں. جی سوال ملائکہ سے ریلیٹڈ، جی، کہ ملائکہ جو ہے وہ ان کو اختیار ہے یا وہ حکم خدا ہے نا. اسی لیے خدا نے پہلے اپنے آپ کو کہا نا هو الذی، یعنی درود اور رحمت اصل میں خدا کی ہے. نبی اور نہیں، جب مومنین کے لیے هو الذی یصلی علیکم 43 میں اگر آپ دیکھیں، اچھا 43 میں آتا کہ وہ خدا ہے جو تم پر درود بھیج رہا ہے مومنین، یعنی اصل خدا ہے اور اس کے ماتحت، اس کے حکم کے تحت ملائکہ ہیں. آپ نے ایک دفعہ سمجھایا تھا کہ ملائکہ بھی اس طریقے سے نہیں ہے کہ جیسے کہ روبوٹ. ہاں ٹھیک ہے، مگر بالکل صحیح ہے. جیسے پیغمبر بھی روبوٹ تھوڑی ہے. پیغمبر اپنے اختیار سے کام کرتے ہیں یا نعوذ باللہ کوئی جبرن کوئی پیچھے پڑا ہوا ہے کہ یہ کرو؟ مگر ان کے پاس چوائس ہے. انسان اپنے اختیار کو اتنا پاک کر لے کہ گناہ نہ ہو، اس کو عصمت کہتے ہیں. انسان اپنے اختیار کو اتنا پاک کر لے کہ گناہ سے بلند ہو جائے، اختیار کو پاک کر لے، نہ کہ مجبور ہو جائے کہ گناہ نہ کرے. اس کو عصمت تھوڑی کہتے ہیں کہ میں اپنی چوائس سے کام کر رہا ہوں، میری چوائس اتنی پاک ہو جائے. جیسے مثال کے طور پر آپ کتنی جگہوں پہ معصوم ہیں، آپ کو اندازہ ہے؟ آپ خود کتنی جگہوں پر معصوم ہیں؟ آپ کاؤنٹ کرنا شروع کریں. آپ کبھی اپنی اولاد کا برا نہیں چاہتے، اپنے اختیار سے برا نہیں چاہتے یا جبرن ہے؟ آپ اپنے گھر والوں کو نقصان نہیں پہنچاتے، اپنے اختیار سے نہیں پہنچاتے، یا کوئی آپ کے پیچھے گن لے کے کھڑا ہوا ہے کہ یہ کام کرو؟ اس سے کہتے ہیں عصمت. تو فرشتے اور اس سے بالاتر درجے پہ نبی اور امام، ان کا اختیار اتنا پاک ہے کہ گناہ سے آلودہ نہیں ہوتا، نہ کہ وہ مجبور ہیں. یہ جو آیت آپ نے پڑھی اس میں مومن ہونا کنڈیشن، جی اس سے پہلے دو آپ پڑھ لیجیے، مومنین کا ہی ذکر ہے، اور ان مومنین کا ذکر ہے کہ جو ہمیشہ یاد خدا میں رہتے ہیں. تو ان کے اوپر کیا ہے؟ مسلسل درود ہے خدا کی طرف سے اور اس کے ملائکہ. اور ملائکہ کا درود یہ نہیں کہ بیٹھ کے کوئی پڑھ رہے ہیں، بلکہ اس کا مطلب ہے کنٹینیوسلی اپ گریڈنگ یو، ٹیکنگ یو فرام ڈارکنیس ٹو لائٹ، اور میکنگ یو نورانی، تمہیں نورانی کرتے چلے جا رہے ہیں. چول میں تو وہ پری کنڈیشن ہے جو پہلی دو آیتیں ہیں، جی وہ اس کی پری کنڈیشن. جی، مؤمنین جو یاد خدا سے غافل نہیں ہوتے. سورہ غافر، سورہ مؤمن بھی جس کو کہتے ہیں، آیت نمبر 7، الذین یحملون العرش، وہ لوگ جو حاملان عرش ہیں، ومن حولہ، اور جو اس کے ارد گرد ہیں. کون سی آیت
تھی سوری؟ 7 یا 8، ایک آگے پیچھے کر لیا کریں، کیونکہ میں نے بتایا تھا نا کہ بعض جگہوں پہ بسم اللہ کو کاؤنٹ کرتے ہیں، بعض جگہوں پہ نہیں کرتے۔ سورہ نمبر 40 آیت نمبر 7 یا 8 ہوگی۔ الذین یحملون العرش، وہ لوگ، وہ ہستیاں جو کون ہیں؟ حاملان عرش ہیں۔ حامل کسے کہتے ہیں؟ جو بوجھ اٹھانے والا ہو، جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے۔ ومن حولہ، اور جو عرش کے ارد گرد ہیں، جو عرش کے گرد طواف کرتے ہیں، جو اس کے ارد، یعنی اس لیول کی مخلوقات۔ ہائیسٹ لیول کیا ہے عالم امکان کا؟ عرش خدا ہے۔ عرش خدا کو کچھ ہستیوں نے اٹھایا ہوا ہے، اس کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے، یعنی جو ذمہ دار ہیں عرش الہی کے، اور کچھ ہیں جو اس کے ارد گرد ہیں۔ یہ ہائیسٹ لیول آف کریچرز ہیں، ٹھیک ہے، ہائیسٹ لیول ہے۔ جو بھی یہاں پر وہ بات نہیں ہو رہی ہے، ملک ہیں، انسان ہیں، کون ہیں؟ حاملان عرش ہیں اور اس کے ارد گرد ہیں۔ تو ہائیسٹ تو ہم معصومین کو مانتے ہیں اہل بیت؟ جی آپ جو بھی سمجھیے، یعنی کہ میں صرف ابھی ترجمہ کر رہا ہوں۔ جی۔ یحملون العرش، وہ لوگ کہ جو حاملان عرش ہیں، ومن حولہ، اور اس کے ارد گرد ہیں، اس کے حول میں، یسبحون بحمد ربہم، اپنے رب کی تسبیح کرتے ہیں حمد کے ساتھ، ویؤمنون بہ، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے آپ سمجھ لیں کہ یہ ہمارے جیسا ایمان نہیں ہے، یہ کامل مشاہدے والا ایمان ہے، کمال مشاہدے والا ایمان ہے، سنا کے ایمان نہیں ہے۔ اور کیا کرتے ہیں؟ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور استغفار کرتے رہتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو اہل ایمان ہیں۔ کون استغفار کرتا ہے مومنین کے لیے؟ حاملان عرش اور جو عرش کے ارد گرد ہیں، ہائیسٹ لیول آف کریچرز، یا وہ ملائکہ مقربین ہوں یا جو بھی حقائق بالا ترین ہیں۔ جی جو چیز سمجھ میں نہیں آ رہی وہ یہ ہے کہ یہ صلۃ الموصول کس کی طرف پلٹ رہا ہے؟ الذین کس کی طرف اشارہ ہے؟ الذین، یہی یحملون العرش، نہیں وہ تو صلۃ الموصول میں، لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ اصحاب النار ہے۔ نہیں نہ ہو، نعوذ باللہ، اصحاب النار تھوڑی، تو وہ تو کنفیوز ہو گیا۔ نہیں ایسا کیسے؟ الذین اس کی طرف نہیں جا رہا ہے، الذین وہ جو یحملون العرش ہیں، وہ جو یحملون العرش ہیں، ومن حولہ، ٹھیک ہے، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور استغفار کرتے ہیں ان کے لیے جو مومن ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما، اے ہمارے رب، تیری رحمت نے اور تیرے علم نے ہر چیز کو گھیر لیا ہے، ہر چیز پر وسعت حاصل ہے تیری رحمت اور علم کو۔ فاغفر للذین تابوا، ان کی مغفرت کر جنہوں نے توبہ کی، واتبعوا سبیلک، اور تیری سبیل کی اتباع کی، وقہم عذاب الجحیم، اور ان کو بچا لے، پناہ میں رکھ جہنم کے عذاب سے۔ ربنا، اے ہمارے رب، وادخلہم جنات عدن، ان کو داخل کر جنات عدن میں، التی وعدتہم، جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا، ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، اور ان کو جو صالحین میں سے ہیں، ان کے آباء و اجداد میں سے، ان کی ازواج میں سے، اور ان کی ذریات میں سے، یعنی کامل دعا ہے۔ جی یہ ہو سکتا ہے کہ الذین کلمات ربک کے اوپر اشارہ ہو؟ نہیں، جس میں جو تفسیر میں نے پڑھی اور سنی ہے اس میں اس سے زیادہ نہیں ہے کہ یہ جو الذین کی بات ہے وہ بالکل ڈائریکٹ یحملون العرش ومن حولہ۔ الذین موصول تھوڑی ہو سکتا ہے، صلۃ الموصول وہ سٹارٹ آف دی نیو سینٹینس نہیں ہو سکتا، تو بھی کچھ محذوف ہوا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ پیچھے دیکھنا پڑے گا۔
وہی ہم دیکھیں اس کے پیچھے والی آیت میں اس میں جی جو ایک ہے کہ جنہوں نے توبہ کی. توبہ کا مطلب یہ ہے تابو کا مطلب یہ کہ سب سے پہلے جب آپ اس پر آتے ہیں یعنی خدا کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو پہلے آپ پلٹتے ہیں. یعنی ایک انسان زیادہ تر امکان ہے کہ کسی رستے پہ جا رہا ہے, وہاں سے وہ واپس پلٹتا ہے خدا کی طرف. اس واپس پلٹنے کے عمل کو کہتے ہیں توبہ. ٹھیک ہے, یعنی کہ تم کسی بھی رستے پر جا رہے ہو لیکن سب سے پہلے کہ پلٹ کے خدا کی طرف آؤ, اپنے رخ کو خدا کی اس پہ قائم کرو. واتبعوا سبیلک, جو راہ خدا ہے اس کی اتباع کرنا شروع کرو, اس کو فالو کرنا شروع کرو. ٹھیک ہے, یہ دو باتیں یعنی کہ ان کی دعا کا اہل بننے کے لیے کون ہے کہ جس کی راہ خدا ہو اور جو سبیل خدا کو فالو کرتا ہو. یعنی سبیل خدا کیا ہے؟ کردار معصوم, اس کو فالو کرتا ہو قرآن. اور اس میں جو سب سے خوبصورت بات ہے وہ کیا ہے کہ یعنی ابھی اس کو ایک اور آیت سے ہم سپلیمنٹ کرتے ہیں کہ صرف ان کے لیے دعا نہیں کر رہے ہیں. وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ, اور جو مصلح ہوں, صلاح والے ہوں, نیک ہوں, ان کے آباء و اجداد میں سے, ان کی ازواج میں سے اور ان کی ذریت میں سے. اولاد نہیں ہے, ذریت مینس یعنی آبا مینس گوئنگ اپ جہاں تک جائے, ذریت مینس گوئنگ ڈاؤن جہاں تک جائے. اولاد کے لٹرل میننگ یہ ہوتے ہیں کہ جو ہم سے پیدا ہوا, لیکن ذریت میری جو ہے وہ میرے پوتے جہاں تک آگے چلتے چلے جائیں سب. آدم تک جائے گا تو پھر ہاں, یعنی کہ آبا میں آپ حضرت آدم تک چلے جائیے اور ذریات میں الی یوم القیامہ چلے جائیے. ٹھیک ہے, ان سب کو شامل فرما. ابھی اس کے لیے کیا ہے یہ تھوڑا سا ابھی بات کرتے ہیں. آخری جو اس میں کنیکٹ کریں اس سے وہ سورہ حامیم السجدہ ہے. (41) ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. ان الذین قالوا کون سا سورہ 41 اور آیت؟ آیت نمبر ہے 30. 41 فصلت بھی جی, فصلت بھی کہتے ہیں اور حامیم السجدہ بھی کہتے ہیں. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے, ثم استقاموا, اور اس پر استقامت اختیار کی. ٹھیک ہے, ریکوائرمنٹ سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ مختلف آیتوں میں مختلف باتیں, آپ اس کو تھوڑا سا دیکھیے گا. اس میں کیا تھی 43 میں, کون سے مومنین ہیں جو یاد خدا سے غافل نہیں ہوتے, تسبیح اور ذکر خدا سے غافل نہیں ہوتے. سورہ غافر کے اندر کون سے مومنین ہیں جو اپنی ڈائریکشن کو, اپنی زندگی کی راہ کو ہر طرف سے موڑ کر اللہ کی راہ پہ رکھتے ہیں اور سبیل الہی کی اتباع کرتے ہیں, اس راستے پر چلتے ہیں, یعنی پریکٹیکلی فالو کرتے ہیں اس راہ کو جو سبیل الہی ہے. یہاں پر کون سے مومنین ہیں؟ بلکہ وہ لوگ کہ جو قالو ربنا اللہ, کہ جو صرف کہتے نہیں ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے, ہر مشکل اور امتحان کے موقع پر اس پر استقامت سے قائم رہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے. یعنی پریکٹیکلی ان ٹائم آف ایوری اسٹریس اینڈ ڈسٹریس یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ یہ زبان سے کہنے کی بات نہیں ہے. ثم استقاموا, استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں اس پر کہ ہمارا رب اللہ ہے. اس میں ان کو کیا ہوتا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو صبر کرتے ہیں یا وہ لوگ ہیں جو راضی رہتے ہیں؟ یہ صفت صبر ہے, استقامت صفت صبر ہے. یعنی صابرین, لیکن صابرین کے وہ معنی جو اصل اور حقیقی معنی ہے. یہ مصیبت, استقامت یعنی کہ مشکل آئی
پریشانی آئی اس کے مقابلے میں آپ ایفرٹ بھی کر رہے ہیں، یہ حق کی راہ پر بھی قائم ہے. یہ نہیں ہوا کہ ذرا سی کوئی پریشانی آئی تو ہم حق کی راہ کو چھوڑ کے فرار ہو گئے، یہ کمپرومائز کر لیا، بلکہ اس پر یعنی آپ اور ہم اپنے عمل سے اس بات کو ہر لحظہ اور ہر لمحہ ثابت کریں کہ ہمارا رب اللہ ہے اور کوئی چیز ہمیں اس سے ہٹا نہ سکے. یہ استقامت ہے. تو حیدر بھائی صبر کرنا تو جیسے کوئی چیز پہ آپ صبر کر رہے ہیں مگر راضی ہونا اللہ نہیں، یہی تو میں نے عرض کیا تھا نا، صبر کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے. صبر کی جو پوری تعریف بیان کی تھی کہ صبر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک مقام ہدف بلند کی طرف حرکت کر رہے ہیں. جی وہ یاد ہوگا. ٹھیک ہے، اور اس ہدف بلند کے حصول میں آپ کے راستے میں جو رکاوٹ آ رہی ہے اس پر آپ مستقیم ہیں. یعنی جب آپ کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے، دنیا کے جتنے طاغوت ہیں سب آپ کے پیچھے ہیں. اگر واقعاً جو کہتا ہے کہ ربنا اللہ، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس پہ چھوڑ دیا جاتا ہے انسان؟ ربنا اللہ، دنیا کے طاغوت اس کے پیچھے، اب استقامت دکھاؤ. ٹھیک ہے، وہ لوگ ہیں ثم استقاموا، کہ قول اور اس کے بعد استقامت. کیونکہ جو انسان بھی حقیقتاً کہتا ہے میرا رب اللہ ہے تو اس کے اوپر یہ الغار ہے پھر ظاہری اور باطنی دونوں اعتبار سے. یعنی پھر شیطان اس کو چھوڑتا نہیں ہے. شیطان اور شیطان کے جتنے ایجنٹس اور طاغوت ہیں وہ پھر چھوڑتے نہیں ہیں اس کو. یعنی ہر طرف سے یہ الغار ہے. آپ خود دیکھ لیں کہ آپ جس دن توحید حقیقی کے راستے پر قدم رکھ دیں آپ کی ذات میں طوفان برپا ہو جاتا ہے. جس دن سے آپ یہ فیصلہ کریں کہ میں توحید حقیقی کے مطابق زندگی بسر کروں گا، باہر کی بات تو الگ ہے، آپ کی ذات میں طوفان آ جاتا ہے. یعنی ہر جگہ، اور شاید آپ لوگوں نے بھی اس چیز کو محسوس کیا ہو کہ ایک طویل عرصہ انسان کی زندگی میں ایسا گزر جاتا ہے کہ ایک لمحے کے لیے اس کو سکون نہیں آتا. یعنی اتنی شدید جنگ ہوتی ہے اندر اس کی ذات میں کہ ایک لمحے کے لیے اس کو سکون نہیں آتا. ہر طرف سے یہ الغار ہے. تو اگر کوئی آدمی ایسے سکون سے بیٹھا ہوا ہے کچھ نہیں ہو رہا، اس کا مطلب ہے کہ شیطان مطمئن ہے. اگر کچھ نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب ہے کہ شیطان مطمئن ہے کہ ہاں اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ خالی زبانی کلامی باتیں ہیں ساری، نتھنگ ریئل. یعنی کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ جس سے میرے مفاد کو، یہی چیز باہر ہے یہی چیز اندر ہے، اور اندر زیادہ شدید ہے. اسی لیے اندر والے جہاد کو جہاد اکبر کہا گیا ہے. یہ آیت اس کی یہ پروف کر رہی ہے، ورنہ خوف اور حزن کی بات کیوں ہوگی؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. ٹھیک ہے، تو استقامت کس پر کہ ہمارا رب اللہ ہے. اور ہمارا رب اللہ یعنی وہی توحید ربوبی جو ابھی میں نے آپ کو مناجات شعبان میں پڑھ کے سنائی کہ بید کا لا بید غیر کا، کہ میں اس پر ایمان نہیں رکھتا ہوں کہ یہ امریکہ اگر نظر عنایت کرے گا تو ہماری دنیا صحیح چلے گی. بید کا لا بید غیر کا، زیادتی و نقصی و نفعی و ضری. یہ ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ مجھے جو ہے کوئی جاب دے گا تو میرے رزق کا نظام چلے گا. ٹھیک ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں یہاں پہ آ رہی ہیں. زندگی جیسے آپ نے کہا ایگزامینیشن ہال، تو اس میں جیسے قائم رہنا ہے، اس پہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ آپ امتحان میں فیل ہو جاتے ہیں. ہاں، تو لیکن اس امتحان میں پرفیکٹ پرماننٹ فیل اور پاس نہیں ہے نا. فیل ہوتے ہیں لیکن وہ ٹیمپریری ہے، ٹرانزٹری ہے. آپ اس فیل کو پاس میں کنورٹ کر سکتے ہیں. آپ اس یہاں تک کہ اللہ نہ کرے کہ انسان کاملاً تاریک ہو جائے، یعنی کہ پھر جو عذاب آ جاتا ہے، ڈسٹرکٹیو جو عذاب آ جاتا ہے، اللہ نہ کرے. لیکن اس سے پہلے ٹھوکر کھانا اٹھنا، یہ ہم عام انسانوں کے لیے ایسا ہی ہے.
یا ایسا نہیں بہتر سوچنا ہو کہ ایک ایگزام نہیں ہے، جیسے پریپ سے لے کر آگے پڑھائی ہے، یہاں وہ ایگزام کنٹینیوس چلتے رہتے ہیں، جتنا آپ نہیں، وہ تو لیول بڑھتا جائے گا آگے بڑے ایگزام نہیں وہ یہ بات نہیں کہہ رہے، نہیں وہ یہ بھائی نے اس کا جواب جی وہ یہ بات نہیں کہہ رہے تھے. ٹھیک ہے، تو جو استقامت رکھتے ہیں کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ثم استقاموا، اور پھر اس پر استقامت اختیار کرتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر ملائکہ نازل ہوتے رہتے ہیں. یعنی اگر آپ کو لیلۃ القدر والی بات ہو، یعنی وہ اس دنیا میں لیلۃ القدر میں چلے جاتے ہیں، جو نزول ملائکہ کا ظرف ہے، جو نزول قرآن کا ظرف ہے. اور یہ بات کہاں کی ہو رہی ہے؟ یہ بات آخرت کی نہیں ہو رہی ہے، یہ بات یہاں کی ہو رہی ہے. تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ تم نہ خوف زدہ ہو نہ محزون ہو، رنجیدہ ہو. اس کی تشریح میں انشاءاللہ ایک حدیث سناؤں گا اس کی. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور خوشخبری مناؤ، خوشخبری ہم تم کو دیتے ہیں، ریسیو ہیپی نیوز اس جنت کے بارے میں جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. جو ملائکہ نازل ہوتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم تمہارے اولیاء ہیں، یعنی وی آر یور فرینڈز، وی آر یور ہیلپرز، وی آر یور گائیڈز، وی آر یور گارڈینز، جو ولایت کا تمام مورد ہیں. نحن، ہم ہیں، اولیاؤکم، اس لیے میں نے کہا کہ یہ جو نازل ہونا ملائکہ کا یہ مرنے کے بعد نہیں ہے، ورنہ فی الحیات دنیا کا کیا معنی ہے؟ ٹھیک ہے نا، کہ ہم تمہارے اولیاء ہیں دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور تمہارے لیے کیا ہے کہ جو تمہارے نفس چاہتے ہیں اور جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے. نزلا من غفور الرحیم. بات واضح ہوئی کچھ؟ اس چیز کا کیسے پتہ چلتا ہے کہ وہ فرشتے اترے ہیں؟ جس پر اترتے ہیں اسے پتہ ہے، جس پر اترتے ہیں اسے پتہ ہے. اور اس پہ آیت اللہ جوادی عملی نے ایک بڑا اچھا جملہ کہا تھا، بہت اچھا اسی پری، کہ ملائکہ کو غیر مومن نظر ہی نہیں آتا دنیا میں. ملائکہ کو، یعنی کہ جو کافر ہے، جو مشرک ہے، وہ قابل رویت ہی نہیں ہے. یعنی جو نوری اور آسمانی، جیسے مثال کے طور پر ہم مادی آنکھ سے مادے کو ہی دیکھتے ہیں نا، نور کو تو نہیں دیکھ پاتے. عالم ملکوت ہے، موجود ہے، یہیں پہ موجود ہے، نظر آ رہا ہے. عالم برزخ، عالم مثال نظر آ رہا ہے. لیکن جب مثالی آنکھ کھلتی ہے تو عالم برزخ دیکھنے کے قابل ہو جاتے ہیں خواب میں. تو جو نوری مخلوق ہے اس کو یہ خرافات دکھتی ہی نہیں ہیں، بنام کافر و مشرک. ٹھیک ہے، اس لیے ملائکہ کو اس عالم میں کیا نظر آتا ہے؟ کس کے پیچھے ہیں ملائکہ؟ مومن کے پیچھے. تم طالب علم ہو، ہم تمہیں اپنے پروں پہ اٹھا کے راستہ طے کراتے ہیں. تم ذکر و تسبیح کرنے والے ہو، ہمارا درود تمہارے اوپر ہے. اور اگر تم خدا کی راہ کو طے کرنے والے ہو تو صرف ملائکہ نہیں، حاملان عرش تمہارے لیے مغفرت کر رہے ہیں اور تمہارے لیے دعا کر رہے ہیں. تمہارے لیے، تمہارے آباء و اجداد کے لیے کتنا زیادہ انکریجنگ ہے یہ. اور اس کے اندر جو بات ہے انشاءاللہ وہی آخر میں پھر آپ سے پوچھوں گا کہ یہ بات کیوں ہوئی، کیوں کی. ٹھیک ہے، اب اسی آیت کی تفسیر میں روایت، اور یہ روایت کہاں پہ موجود ہے؟
تفسیر صافی، جس کا میں نے آپ کو پہلے بھی ذکر کیا تھا. تفسیر صافی کس کی ہے؟ محسن آغا ملا محسن فیض کاشانی. اور یہ کون تھے؟ یہ شاگرد رشید تھے صدر الدین شیرازی ملا صدرہ کے، یعنی ان کے ٹاپ موسٹ لیول کے شاگرد تھے یہ. اور ظاہر ہے کہ جب اگر ملا صدرہ کے شاگرد ہیں تو ڈیفینیٹلی ان کا بھی سارا دلچسپی فلسفہ و عرفان پہ ہی تھی. واقعہ یاد ہے یا دوہراؤں سے ان کی زندگی میں؟ جی دوہرا دوں؟ ریفر کریے کون سے واقعے کی بات. جی کہ یہ ان کا انتقال ہوا تھا، انتقال ہو گیا، سکتہ ہوا تھا، پھر ان کو مردہ سمجھ کے اور پھر ٹھیک ہے نا. ہاں یعنی کہ وہ جب انہوں نے وہاں پر منت مانی تھی کہ مجھے اگر رہائی ملی تو میں ایک ایسی تفسیر لکھوں گا کہ جس میں صرف اور صرف یعنی کوئی وہ والی بات نہیں ہوگی، لوگوں کی عقل والی بات نہیں ہوگی، جو ہوگا صرف کلام معصوم سے تفسیر قرآن. تو انہوں نے یہ لکھی تفسیر صافی 6 جلدوں پر ہے. اور اس آیت کی تفسیر میں جو یہ حدیث بیان کر رہے ہیں یہ حدیث نمبر 6044 ہے ان دا بک. ٹھیک ہے، یہ ایک سورہ نمبر 41 ہے. تو یعنی شروع سے اگر آپ حدیثیں کاؤنٹ کرتے چلیں جو انہوں نے بیان کی ہیں آیتوں کی تفسیر میں، تو یہ حدیث نمبر 6044 ہے. تو مطلب اٹ از کوائٹ مطلب سم تھنگ ٹو اسٹڈی تفسیر صافی. لیکن ظاہر ہے کہ اس کے لیے ایک پورا بیک گراؤنڈ، تو میں خالی وہی حدیثیں نقل کرتا ہوں جو علماء کی زبان سے سنتا ہوں. عربی و فارسی میں بھی ہوگی یقیناً، ترجمہ تو ہوگا. آسٹریلیا میں دادا میں شاید ہو بھی نہیں ہے تفسیر. کس کی تفسیر صافی؟ نہیں آن لائن اگر وہ فارسی سیکھنی پڑے گی. اس میں ہے جی، اس میں نور میں ہے، نور میں. اچھا پھر فرماتے ہیں کہ رسول خدا یعنی امام علیہ السلام بیان کر رہے ہیں اسی آیت کی تفسیر میں، اور ایک اور بھی آیت ہے ملاقات خدا کے حوالے سے کہ جو الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، کہ وہ لوگ جو اس بات کا امید رکھتے ہیں کہ انہیں اپنے رب سے ملاقات کرنا ہے. اور پھر یہ آیت ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اس کے ذیل میں کہ رسول خدا فرماتے ہیں لا یزال المؤمن خائفا من سوء العاقبۃ، مومن کبھی بھی اس حالت سے باہر نہیں ہوتا کہ وہ اپنے انجام کی خرابی سے خوفزدہ نہ ہو. بہت خوبصورت حدیث ہے یہ. ٹھیک ہے، مومن کبھی اس حالت سے، یعنی رسول خدا فرما رہے ہیں، جملے پیغمبر اکرم کے، لا یزال المؤمن، کبھی زائل نہیں ہوتی یہ حالت مومن کی. زائل ہونا سمجھتے ہیں نا، ختم ہونا. خائفا من سوء العاقبۃ، اور میں اس جملے کی طرف خاص طور سے توجہ دلانا چاہ رہا ہوں کہ یہ ہمارے لیے ہماری آج کی زندگی میں یہ بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے. ٹھیک ہے، ایک تو وہ لوگ ہیں کہ جو ویسے ہی دنیا کے چکر میں پھنس گئے، لیکن ہم دیندار لوگوں کے لیے بھی شیطان نے عجیب عجیب سے جال بنے اس سے باہر نکالنے کے لیے. یعنی مثال کے طور پر کچھ لوگوں کے لیے جو ہے وہ ظاہری عبادات کا وہ جال ہے کہ جس میں وہ اپنی سوء عاقبت کو بھولے بیٹھے ہوئے. کچھ لوگوں کے لیے مثال کے طور پر دین و سیاست کا نعرہ وہ جال ہے کہ جس میں وہ سوء عاقبت کو فراموش کر کے بیٹھ گئے. کچھ لوگوں کے لیے فار ایگزامپل خدمت خلق وہ جال ہے کہ جس میں وہ سوء عاقبت کو فراموش کر کے بیٹھ گئے. یعنی ان تمام چیزوں سے ہوشیار رہیے گا. ٹھیک ہے کہ آپ جو بھی کام کریں زندگی میں، جو بھی دین کے نام پر جو نیکی انجام دیں، لیکن کبھی بھی سبیل خدا اور خوف عاقبت انسان کے قلب سے الگ نہ ہونے پائے. یہ اہم ترین نشانی ہے مومن کی، جو میں نے آیتیں آپ کو پڑھ کے سنائی. ملائکہ کس پر درود بھیج رہے ہیں؟ یذکرون اللہ، ان پر جن سے یاد خدا جدا نہیں ہوتی. اور یہی جو میرا اصرار ہے جس پہ بعض لوگ ناراض بھی ہو جاتے ہیں، میں کہتا ہوں تم جو بھی کرو، تم کسی کے خلاف کھڑے ہو، تم خدمت خلق کرو، کچھ بھی کرو، لیکن بیس توحید اور آخرت ہونا چاہیے.
اور اس بات سے ہوشیار اور خبردار رہو کہ تمہارے انہی دینی کاموں کی بنیاد بنا کے شیطان تمہیں وہاں سے ہٹا دیتا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے کبھی بھی. تو لا یزال المؤمن کہ کبھی زائل نہیں ہوتا مومن سے خائفا من سوء العاقبت ولا یتیقن الوصول الی رضوان اللہ، اور اسے یقین نہیں حاصل ہوتا کہ میں رضوان خدا تک پہنچ چکا ہوں. یعنی مومن کبھی بھی سوء عاقبت کے خوف سے باہر نہیں ہوتا، اور اسے یقین نہیں حاصل ہوتا کہ میں رضوان الہی. اس سے بھی ہمیں سمجھ میں آنا چاہیے کہ مومن کا مقصد کیا ہے. فلنتھراپی نہیں ہے، یہ کوئی اور چیز نہیں ہے. مومن کا مقصد کیا ہے؟ رضوان الہی، رضا خدا تک پہنچنا، وصول الی رضوان اللہ. اس کو یقین نہیں آتا حتی یہاں تک کہ یکون وقت نزع روح ہی، کہ اس کی روح کے نزع اور انتقال کا وقت آ جائے، وہ ظہور ملک الموت، اور ملک الموت اس کے لیے ظاہر ہو جائے. حضرت بھائی یہاں پہ جو رضا کی بات کی آپ نے رضوان، تو یہ لیول اس سے زیادہ ہائی بتایا گیا. جیسے ابھی مطلب صبر کی میں بات کر رہا تھا، وہی لوگ ہیں، یہ وہی لوگ ہیں، تو یہ وہی لوگ ہیں جو قالوا ربنا اللہ اور ثم استقاموا ہیں. وہ کس بنیاد پر استقامت کر رہے ہیں؟ کیوں کھڑے ہوئے ہیں ہر مشکل کی؟ اس لیے نہیں کھڑے ہوئے. نہیں آپ ماشاء اللہ نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ پرابلم فیل. وہ تھوڑا سا ٹھیک ہے، یہ وہی لوگ ہیں. یعنی کیوں استقامت اختیار کر رہے ہیں ربنا اللہ پہ؟ اس لیے کہ رضوان الہی کو ہر شے پہ مقدم رکھتے ہیں. اور کیوں ہر قیمت دینے کو تیار ہیں؟ اس لیے کہ رضوان الہی کو ہر چیز سے زیادہ قیمتی سمجھتے ہیں. تو یہ وہی افراد ہیں کہ مومن اس حالت سے باہر نہیں آتا کہ خوف اس کو لاحق ہو کہ میں برے انجام سے دوچار نہ ہو جاؤں، اور یہ یقین نہیں حاصل ہوتا کہ میں رضوان الہی تک پہنچ چکا ہوں جب تک کہ اس کی روح کے نزع کا وقت نہ آ جائے اور ملک الموت اس کے لیے ظاہر ہو جائے. یعنی ملک الموت کو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے. وَذَلِكَ أَنَّ مَلَكُ الْمَوْتِ يَرِدُ عَلَى الْمُؤْمِنِ وَهُوَ فِي شِدَّةِ عِلَّتِهِ، کہ ملک الموت مؤمن کی طرف آتا ہے، اور مؤمن جو ہے وہ سخت تکلیف میں ہے، علت میں ہے، اس کی علت شدت کی حالت میں ہے. وَعَظِيمِ ضَيْقِ صَدْرِهِ، اور سینہ اس کا بہت تنگ محسوس کر رہا ہے. ٹھیک ہے، بہت سختی کی حالت محسوس کر رہا ہے مومن. اس وقت وہ دیکھتا ہے ملک الموت کو. کس وجہ سے یہ تنگی اور تکلیف ہے؟ کہ وہ جو کچھ اپنے اموال میں سے اور عیال میں سے پیچھے چھوڑ کے جا رہا ہے. یعنی اموال اور عیال میں اور معاملات میں جو کچھ پیچھے چھوڑ کے جا رہا ہے، اس کی وجہ سے، اور جتنی بھی چیزیں ہیں کہ وہ تمام امیدیں اور تمام چیزیں منقطع ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے، انسان کس حالت میں ہوتا ہے؟ دیکھیں یہاں پر اس خوف و حزن کی بڑی اچھی تشریح ہو رہی ہے. جو ملائکہ کہہ رہے ہیں نہ خوف کرو نہ حزن کرو، کہ جب انسان اس اسٹیج پہ پہنچ گیا انتقال کی، جب اپنی ذات کی طرف دیکھتا ہے تو اسے پتہ نہیں ہے کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. یعنی کہ جب وہ عالم کھلنا شروع ہوا، وہ در کھلنا شروع ہوئے، وہ دروازے، خوف زدہ ہے، میں یہاں سے وہاں جاؤں گا، کیا ہو میرے ساتھ. یہ کیا ہے؟ خوف ہے. زندگی جس جگہ پہ گزاری، جو کچھ کیا، یعنی جو کچھ ہم نے سارے پلانز بنائے جن کے ساتھ ہمارے عیال ہیں، معاملات ہیں، اہل ہیں، اموال ہیں، ان سب کو پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہیں. یہ رنج ہے، یہ حزن ہے. ٹھیک ہے، یہ جس کو پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہیں مثال کے طور پر، وہاں کیا ہوگا، یا یہ جدائی، یہ رنج ہے. آگے جس منزل کی طرف جا رہے ہیں وہاں کیا ہوگا ہمارے ساتھ، یہ خوف ہے. تو یہ خوف اور حزن اس مؤمن کے دل کو تنگ کر دیتا ہے، سخت تنگی. ابھی رکیں، کیونکہ اتنا آسان نہیں ہے. میں ایک بات بار بار عرض کرتا ہوں کہ ہم ان چیزوں کو بہت ایزی لے رہے ہوتے ہیں.
اور یہ روایتیں اور آیتیں میں اسی لیے بتا رہا ہوں کہ یہ ایزی نہیں ہے اس طریقے سے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ بہت بڑے لوگ ہوتے ہیں، وہ بہت اعلیٰ معیار کے انسان ہوتے ہیں جو اپنی اس زندگی میں ان مراحل کو کراس کر جاتے ہیں. یار کہنا بہت آسان ہے، اس مقام کو پانا ہر کس و ناکس کی، یعنی کہ یہ ایک مومن عام اور عادی کی بات ہو رہی ہے. جی میں اس کو پڑھ لوں پورا. تو جو کچھ ہے اس کی آرزو، امید، اہل، مال، عیال، معاملات، پیچھے سب ختم ہو رہا ہے، آگے ان نون ہے، ڈیسٹنی ان نون ہے، کہاں جا رہا ہوں، سینہ تنگ ہے، پریشان ہے. تو ملک الموت اس سے کہتا ہے فیقول لہو ملک الموت ما لک تتجرع غصتک. جرعہ کہتے ہیں کہ جیسے گھونٹ گھونٹ کر کے آپ کسی چیز کو پئیں. یہ جو تیرا غصہ ہے وہ یہ تم گھونٹ گھونٹ کر کے یہ غصہ کیوں پی رہے ہو؟ یعنی گھونٹ گھونٹ کر کے پینے کا مطلب ہے کہ جیسے نا ایک شدت ہے کہ ایک چیز لے رہے ہیں اتر نہیں رہی، اتارنا چاہ رہے ہیں نیچے نہیں جا رہی، تو اس کو کہتے ہیں کہ جیسے یہ عذاب کے حوالے سے بھی یہ جملے ہیں کہ کیوں یہ تمہارے غصے کا یہ گھونٹ گھونٹ کیوں ہے. ملک الموت اس سے سواب کرتا ہے. وہ کہتے ہیں لِاضْطِرَابِ احوالی، کیونکہ میرے حال مضطرب ہو گیا ہے. آئی ایم شیکن، کہ جو بات کہی جاتی ہے اور شاید حدیث بھی ہے کہ انسان کی زندگی کا کوئی حادثہ موت کے برابر نہیں ہے. میرا خیال ہے کلام معصوم ہے. اپنی زندگی میں انسان بے تحاشا حوادث اور ایونٹس دیکھتے ہیں. لا حادثہ، تو کوئی حادثہ کل موت، موت کی طرح نہیں ہے. یعنی وہ ایکسپیرینس ہی جدا ہے زندگی کے ہر ایکسپیرینس. تو وہ کہتے ہیں اضطراب احوالی، میرے حال مضطرب ہو گیا ہے. آئی ایم بیڈلی شیکنگ. اور یہ کہ میں اپنی جو امید ہے، مجھے نظر نہیں آ رہا ہے کہ میں اپنی امید، دنیا میں جو امید کا سامان تھا اس سے دور ہو گیا. آگے نظر نہیں آ رہا ہے کہ میں وہاں پہنچ رہا ہوں کہ نہیں پہنچ رہا ہوں. یعنی ظاہری حالت مضطرب ہے، اور جو آرزو اور امید ہے پیچھے جو تھا وہ سب ختم، آگے کا حل نہیں پتا. تو تم جرعہ جرعہ گھونٹ گھونٹ یہ غصہ کیوں پی رہے ہو؟ ملک الموت نے پوچھا تھا اس لیے. فیقول لہ ملک الموت، تو ملک الموت اس سے کہتے ہیں وَحَلْ يَحْزُنُ عاقل، کیا کوئی عقل مند رنجیدہ ہوتا ہے من فقد درہم ضائف، ایک بے ارزش درہم پر، واعتیاض الف الف ضعف الدنیا، کہ اگر کسی سے ایک درہم لے لو اور ہزار ہزار دنیا کا سرمایہ اس کو دے دو. بات واضح ہو رہی کہ کسی سے ایک درہم کہاں اور ہزار ہزار دنیا کا، یعنی جتنا سرمایہ ہے پوری دنیا میں اس کا ہزار ہزار یعنی ملین، ہم کیا، اگر کسی سے یہ لے کر وہ دے دیا جائے تو یہ مقام ہے کہ کوئی عقل مند اس مقام پہ رنجیدہ ہو؟ یہ اس سے ملک الموت کہتے ہیں. فیقول اللہ، تو وہ مومن کہتا ہے نہیں، یہ سودا کوئی نقصان کا نہیں ہے، کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس پر رنجیدہ ہوا جائے. بس ملک الموت کہتے ہیں فانظر فوقک، نظر کر اپنے اوپر، فوق اوپر کی طرف نظر کرو. فینظر، پس مومن نظر کرتا ہے، فیرا درجات الجنان، تو وہ دیکھتا ہے ایک نہیں یا دونوں پلورلز ہیں، درجات اور جنان. جنت بھی پلورل ہے اور درجہ بھی پلورل ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی نہ ایک جنت ہے نہ ایک درجہ ہے، بہت ساری جنتوں میں بہت سارے درجات،
وہ دیکھتا ہے مومن. وَقُصُورُهَا الَّتِي يَقْصِرُ دُونَهَا الْأَمَانِي، اور وہ محل کہ جو اس کی امید اور آرزو سے بالا تر ہے. یعنی ظاہر ہے کہ ہم کیا آرزو کریں گے، ہم تو وہی آرزو کرتے ہیں نا جو میٹیریلی دیکھتے ہیں، اس سے زیادہ ہمارا دماغ ہی نہیں ہے، آرزو کیا کریں گے. تو جو کچھ دیکھے گا وہ اس کی امید سے مافوق ہے. پس ملک الموت کہتا ہے تِلْکَ مَنَازِلُکَ، وہ ہیں تمہاری منزلیں جہاں پر تمہیں ٹھہرنا ہے، تمہارے گھر. نعمک و اموالک و اہلک و عیالک، تمہاری منازل ہیں، تمہاری نعمتیں ہیں، تمہارا مال ہے، تمہارا اہل ہے، تمہارے عیال ہیں. اور صرف وہ نہیں ہے بلکہ جو تمہارے اہل میں سے دنیا میں تمہاری ذریت میں سے جو صالح تھے وہ سب کے سب تمہارے ساتھ وہاں پر ہوں گے. ٹھیک ہے، یہ بہت بڑا انعام ہے خدا کا. یعنی خدا یہ نہیں کہہ رہا کہ فقط تم جا کے تنہا اتنے اس کو لے کے بیٹھے رہو گے. اور اس میں جو ایک بات ہے، ایک ورڈ آف کوشن ہے کہ آخرت میں کوئی کسی کا اس طریقے سے رشتہ دار نہیں ہے جیسے دنیا میں. ٹھیک ہے، وہاں باپ بیٹا اور ماں اور دادا اور پردادا نہیں ہے. وہاں پر اس حوالے سے انسیت ہوگی، یعنی کہ جس کے ساتھ آپ نے دنیا میں تعلق پیدا کیا اور دوستی رکھی بربنائے خدا، اس کے اور آپ کے درمیان ایک حقیقی محبت ہے. اور اگر وہ صالحیت اپنے رشتہ داروں میں ہے تو یہ محبت اور زیادہ ہو جاتی ہے. تو آپ آخرت میں کس کو دیکھ کے زیادہ خوش ہوں گے؟ جو ہمارے قریبی رشتہ دار ہیں وہ صالح ہیں. اور اگر خدا نخواستہ ہمارے رشتہ داروں میں کوئی بے ایمان ہے تو ہی ول بی ڈیلیٹڈ فرام دا لسٹ آف آور کت اینڈ کن. آخرت کے حوالے سے مطلب ہی ول بی ڈیلیٹڈ سمپلی، کہ پھر اس سے نہ کوئی تعلق ہے نہ واسطہ ہے. اور جس سے بھی اگر وہاں پر بھی اپنے رشتہ داروں سے تعلق ہے تو وہ تعلق رشتہ داری والا نہیں ہے بلکہ خدا کی بنیاد پر انسیت و محبت ہے. اور کیونکہ دنیا میں بھی ایک تعلق تھا تو خدا کہے گا یہ بھی لو، اس کو بھی رکھو، جو آیت میں تھا. تو یہ سب تمہارا مال ہے، یہ سب تمہاری منزل ہے، یہ تمہارا عیال ہے، تمہارے گھر ہیں. اینڈ ایون دین جو دنیا میں جو صالحین تھے تمہاری ذریت وہ بھی تمہارے ساتھ ہیں. افترضا بدلا مما ہاہنا، کیا تم راضی ہو اس تبادلے سے، اس سودے سے تم راضی ہو؟ تو مومن کہے گا بلا واللہ، ہاں خدا کی قسم میں یقیناً. پھر ملک الموت کیا کہے گا؟ ثم یقول انظر، نظر کرو. اب کیا دیکھیں گے؟ فیرا محمدً وعلیًا والطیبین من آلہما علیہم السلام فی اعلی علیین. اور دوبارہ جب ملک الموت نظر کرنے کہیں گے تو پھر رسول خدا کو، امام علی کو، اور جو ان کی آل میں سے جو طیبین و طاہرین ہیں ان کو اعلی علیین میں سے دیکھیں گے. تو کیا کہیں گے ملک الموت کہ ان کو تم دیکھتے ہو، ہؤلاء ساداتک و ائمتک، یہ تمہارے سردار ہیں، تمہارے ائمہ ہیں، اور یہی ہیں کہ جن کے ساتھ تمہاری نشست و برخاست رہے گی جنت میں. ان کی صحبت میں رہو گے، ان کے ساتھ مجلس تمہاری برپا ہوگی. کیا جن کو تم پیچھے چھوڑ کر جا رہے ہو اس کے مقابلے میں یہ مجلس، یہ صحبت تمہیں قبول ہے؟ مومن کس پہ رنجیدہ تھا؟ اپنے اموال اور عیال پہ. ملک الموت نے اس کو کیا دکھایا؟ یہ جنتیں قبول ہے، یہ مال چھوڑ دو، وہ مال لے لو. مومن کس پر رنجیدہ تھا؟ کہ جن کے ساتھ، اپنے اہل و عیال کے ساتھ میں زندگی گزارتا تھا ان سے جدا ہو رہا ہوں. ملک الموت کیا دکھائیں گے؟ معصومین کو. اس کو چھوڑ کر اس صحبت کو لینے پر تیار ہو؟ راضی ہو اس سودے پہ؟ فیقول بلا وربی، تو مومن کہے گا بے شک میرے رب کی قسم. پھر قال اللہ عز وجل، اور اس چیز کو فذالک، یعنی رسول خدا فرماتے ہیں فذالک ما قال اللہ عز وجل ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا.
اور اس پوری روایت کو بیان کرنے کے بعد آپ نے پھر اس آیت کی تلاوت فرمائی کہ جس میں اس کی بھی تفسیر ہے کہ تخافو کیا ہے، ولا تحزنوا کیا ہے، اور یہ تمام کی چیزیں. اب آخری بات، یہ بات کیوں کی؟ کہ ہم لوگ ابھی مطلب ملائک دیکھنے کے قابل ہوئے ہیں. نہیں، اس کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ دس از اے ریئل اپرچونٹی. This is a real opportunity and this is the time to grab it. یعنی ہم آپ سے یہ بات نہیں کہنا چاہ رہے کہ آپ اتنی دعائیں پڑھ لیں، ہم آپ سے یہ نہیں بات کہنا چاہ رہے کہ اتنا آپ ثواب ذخیرہ کر لیں. ہم آپ کو اس چیز کی طرف متوجہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ خدا نے کہا ہے کہ میں تمہارے لیے یہ کیا رکھا ہوا ہے تمہارے لیے. مطلب تم خالی اس ذخیرے اور کریڈٹ ڈیبٹ کو لے کے بیٹھے ہوئے ہو، میں نے تمہارے لیے یہ سب کچھ رکھا ہوا ہے. یعنی میرے ملائکہ، میں خود، اگر تم اس راہ پر ہو تو میرا درود ہے تمہارے اوپر. حاملان عرش کی مغفرت و طلب رحمت تمہارے لیے ہے. اور فرشتے مطلب تمہاری زندگی میں ملائکہ اترتے ہیں اور اس کی ترتیب و تأمین و تضمین کرتے ہیں. تو یہ وہ ایام اور یہ اوقات ہیں کہ وی شوڈ ٹارگیٹ دس. مطلب خالی آپ اس پہ نہیں رہیے کہ ہم نے یہ نماز پڑھ لی تو اتنا ثواب ہو گیا اور یہ دعا پڑھ لی تو اتنا ثواب ہو گیا، وہ سب اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ اصل ہے. اور پھر وہی چیز کہ انشاءاللہ کہ جب ہم، یعنی اگر وہ بات ہے کہ وقت موت ہے نا، وقت موت ہم اس بات کو سمجھ چکے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک کے لیے نزاع روح کے وقت ہی آئے، پہلے بھی آ سکتا ہے. مومن تو پہلے ہی موت لے. ہاں، لیکن وہی مرگ اختیاری والے لوگ بہت کم ہیں. وایت اللہ بیجا جیسے لوگ ہیں. یہ نہیں میں کہنا چاہ رہا کہ ہمارے لیے میسر نہیں، میں معیار بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں مرگ اختیاری والے. تو یعنی کہ ہم بھی اس جگہ پر ہیں انشاءاللہ کہ جب ملک الموت سے ملاقات ہو، ملک الموت ہمارے لیے ظہور کرے. جیسے امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ جب غیب کے پردوں کو چاک کر کے ملک الموت تمہارے لیے ظاہر ہوگا. یعنی کہ غیب کے پردوں کو چاک کرنے کا مطلب ہے کہ جب ملک الموت ظاہر ہوگا تو عالم غیب کھل جائے گا تمہارے لیے جو ابھی غیب میں. تو اس وقت ملک الموت ہمارے لیے یہ خوشخبری لے کر آئے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو یعنی دو بنیادی باتیں تھیں. ایک تو یہ کہ آپ کی توجہات بلند ہوں انشاءاللہ تعالی، جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ انسان کے لیے یہ نہیں ہے فقط کہ بس اسی جگہ پہ رہ جائے، بلند ہوں. یعنی کہ ان تمام باتوں کو قبول کریں، سمجھیں کہ جو بیان کی گئی ہیں، اور اس میں کوئی بھی بات میں نے وہ نہیں بیان کی کہ جو میں نے اپنی طرف سے گڑھ کے آپ کو سنا دی ہو. ٹھیک ہے، بالکل کلیئر آیات قرآنی ہیں، حدیث پیغمبر ہے. جی اب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ نہیں، وہ تو بعد میں. جی ٹھیک. جس طرح سے رسول خدا کے ٹائم جب ملک الموت زمین پہ آئے تو اس کا واقعہ مجلسوں میں کافی بیان کیا جاتا ہے. کیا اس طرح سے کوئی ڈائلاگ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ بھی ملک الموت کا تھا؟ مجھے علم نہیں. لیکن ایک بات ہے کہ معصوم کا جو درجہ ہے، بہرحال یہ لفظ زیادہ نہیں بیان کرنے چاہیے، لیکن معصوم کا جو درجہ ہے وہ شاید کہ یقیناً ملک الموت سے بالا تر ہے. زندگی کے دوران یعنی جب مختلف سٹیجز آتی ہیں، جب فیل ہوتا ہے کہ انسان جو ہے امتحان میں فیل ہو گیا، پھر وہ انسان توبہ کرتا ہے، کوشش کرتا ہے. تو یہ سلسلہ تو جب تک ملک الموت نہیں آئے تب تک تو جاری ہے. ہمیں اس سے باہر آنا چاہیے. یعنی کہ جیسے دیکھیں، جب انسان بچپنے کی حد میں ہوتا ہے تو ٹھیک ہے،
بہت دفعہ گرتا ہے اٹھتا ہے, ٹھوکر کھاتا ہے سنبھلتا ہے, لیکن بڑے ہونے کے بعد بھی ٹھوکر کھائے اور گرے اور سنبھلے کی کوئی اچھی بات نہیں ہے. یعنی جب تمہاری نظر مضبوط ہو گئی, جب تمہارے اعضاء و جوارح قوا میں مضبوطی اور پختگی ہے, تو اب گرنا کیوں؟ تو یہ جو چیز ہے, اور اس میں بار بار بات یہ ہے کہ یعنی اگر آپ یاد کریں کہ جتنی گفتگو میں نے آپ لوگوں سے کی ہے وہ کیا ہے, وہ اسی پہ بیس کرتی ہے نا. اور جو دعائیں ہیں ائمہ علیہ السلام کی, وہ ایک بہت کی کنسپٹ دیتی ہیں کہ کوئی بھی شخص اس چیز کو خود سے حاصل نہیں کر سکتا. ولایت پر اتنا زور کس وجہ سے؟ یعنی یہ ولایت خدا ہے جو انسان کو کھڑا ہونے کے قابل بناتی ہے. مگر کوشش تو کرتے ہیں, ایفرٹ تو ہمیں, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اچیومنٹ انسان کے بس کی بات نہیں ہے. تو ہم اپنی طرف سے ایفرٹ کریں, ہم اپنی نیت صاف کریں, پاک کریں, معرفت بڑھائیں, دقت کریں, انشاءاللہ خدا کا ہاتھ ہمیں پکڑ لیا, ٹھیک ہے. لیکن ہم معصوم نہیں ہیں کیونکہ ہم اس سے کافی نیچے ہیں, تو شیطان تو ہر وقت, ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم جو ہے وہ اس لیول پہ آ گئے کہ اب شیطان ہمیں ٹچ نہیں کرتا. دیکھیں ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے, اور حقیقتاً ہم کچھ کہتے بھی نہیں ہیں. یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہے نا انسان کو خود پتہ چلتی ہیں اور خود سمجھ میں آتی چلی جاتی ہیں, ایز یو گو آن. اس میں دیکھیں میں آپ کو